بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 23ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم نے سب سے پہلے سبق میں کلمے کی ایک تقسیم پڑھی تھی جس میں کلمے کی 3 قسمیں بیان کی گئی تھی: اسم، فعل۔ ابھی تک کے جو اسباق تھے، یعنی 22ویں سبق تک جو ہم نے پڑھا، اس میں اسم سے متعلق باتیں تھیں۔ اب ہم آج کے سبق سے افعال سے متعلق جانیں گے۔ صرف یاد دہانی کے لیے، فعل کی جو ہم نے تعریف پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہو۔ زمانوں سے مراد ماضی کی بات ہو رہی ہے، حال کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ اسی مناسبت سے جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ فعل مضارع مذکر مفرد سے متعلق ہے۔ حسب سابق ہم قاعدے سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قاعدہ: جس فعل کا تعلق زمان حال یا استقبال سے ہو، یعنی ابھی کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی کوئی بات ہو رہی ہے، وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فعل مضارع میں واحد متکلم کی علامت، اب یہ دیکھیے ہمیں علامت سکھائی جا رہی ہے کہ متکلم، مخاطب اور غائب، جو ہم نے الدرس الرابع میں بھی پڑھا تھا، یہ اسماء کی مناسبت سے یہ 3 کردار، تو افعال کے اندر بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فعل مضارع میں واحد متکلم کی علامت حمزہ جیسے اذهب، مخاطب کی علامت تا جیسے تذهب، اور غائب کی علامت یا ہوتی ہے جیسے یذهب۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ جب ابھی ہم جملے پڑھیں گے تو ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے الفاظ کے معنی کی طرف۔ آخذ، میں لیتا ہوں، میں پکڑتا ہوں۔ ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں۔ اقرأ، میں پڑھتا ہوں۔ اقرأ، پڑھو۔ اغلق، میں بند کرتا ہوں۔ اقول، میں کہتا ہوں۔ اذهب، جاؤ۔ خطاب، خط۔ افتح، میں کھولتا ہوں۔ خذ، لے لو، پکڑ لو۔ افتح، کھولو۔ اغلق، بند کرو۔ اذهب، میں جاتا ہوں۔ یأتی، آتا ہے۔ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اکتب، لکھو۔ تو یہ تو تھے الفاظ کے معنی، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ صفحہ پلٹ لیجئے۔ الدرس الثالث والعشرون، یہ 23واں سبق ہے۔ الفعل المضارع المذکر المفرد۔ اس سبق کے اندر فعل مضارع جو کہ مذکر اور مفرد کے لیے جملے فعل مضارع کے استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھلائے جائیں گے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اگر یاد ہو تو یہ تو ہم نے سب سے پہلے سبق میں بھی پڑھا تھا، ھذا کتاب۔ اب اسی کو جب ہم جملہ ایک بناتے ہیں اور اس میں افعال بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ انا آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں، لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے گا جو بھی ہم نے افعال اور مضارع یہ جو پڑھا تھا، تو اب آپ کو عملی طور پہ وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ انا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں۔ انا اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتا ہوں۔ اب اگر ان جملوں پہ آپ غور کریں تو آخذ، افتح، اقرأ، یہ 3 ایکشنز تھے۔ ایک آخذ میں بتایا جا رہا تھا، یا سن کے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ کوئی چیز لی جا رہی ہے، پکڑی جا رہی ہے۔ افتح سے پتہ چلا کہ کھل رہی ہے کوئی چیز۔ اقرأ سے پتہ چلا کہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب انہی جملوں کو، کیونکہ مذکر مفرد سے متعلق ہیں، اور یہ جو جتنے بھی آپ نے ابھی 3 جملے پڑھے، یہ تینوں جملے مذکر مفرد سے متعلق تھے اور متکلم سے متعلق تھے، کیونکہ میں اپنے بارے میں کچھ آپ کو باتیں بتا رہا تھا۔ اسی کا اگر میں سوال بنا لوں، یعنی یہی جو اوپر ہم نے جملے پڑھے، ان جملوں کو اگر ہم جواب میں تبدیل کریں تو ان کے لیے سوال کیا بنے گا اور کیسا بنے گا؟ جس طریقے سے پچھلے اسباق میں بھی ہم من کے سے استعمال کر رہے تھے، ماں سے استعمال کر رہے تھے، حل سے استعمال کر رہے تھے، اینا سے استعمال کر رہے تھے، تو یہاں ہے ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں، یا اردو میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس کا جواب ہوگا انت تأخذ الکتاب، آپ جو ہے وہ کتاب لے رہے ہیں، کتاب پکڑ رہے ہیں۔ ماذا افعل، انت تفتح الکتاب، انت تقرأ الکتاب، آپ جو ہے وہ کتاب پڑھتے ہو یا پڑھ رہے ہو۔
اب یہ تو مثالیں تھیں واحد مذکر متکلم سے متعلق. اب اس کی ہم آگے غائب کی بھی ایک مثال پڑھ لیتے ہیں. خالد یأخذ الکتاب. اب یہ دیکھیں جو پہلا بھی ہم نے حصہ پڑھا سبق کا، اس میں جو بھی ہم نے اصول پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ متکلم کی علامت حمزہ ہے، تو جتنے بھی آخذ، افتح، اقرأ تو سب کے ساتھ جو ہے وہ حمزہ استعمال ہوئی. اب اسی اصول میں ہم نے پڑھا تھا کہ غائب کے لیے یا استعمال ہوگی. یہ جتنے بھی یہ فتح ہے، قرأ ہے، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سے پہلے، یا اخذ ہے ان سے پہلے اگر حمزہ لگے گی تو متکلم بن گیا. اب ہم یا لگا کے دیکھتے ہیں. خالد یأخذ الکتاب، خالد کتاب پکڑتا ہے. اب یہ غائب کی بات ہو رہی ہے. ہوا، دیکھا ہوا کی ضمیر آ گئی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہوا غائب کے لیے آتا ہے. ہوا یفتح الکتاب، وہ کتاب کھولتا ہے. یفتح میں یا پر غور کیجئے. ہوا یقرأ الکتاب، اور وہ کتاب پڑھتا ہے. اب اسی کے اوپر اگر سوال بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ من یأخذ الکتاب. یہ بہت اسپیسیفک کوشچن ہو رہا ہے اس وقت. کتاب کون پکڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب ہے خالد یأخذ الکتاب. خالد جو ہے وہ کتاب پکڑ رہا ہے. من یفتح الکتاب، اب من کے ساتھ سوال چل رہا ہے. خالد یفتح الکتاب. من یقرأ الکتاب، تو جواب کیا ہے؟ خالد یقرأ الکتاب. اچھا جی، اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. سعید یفتح الباب، نعیم یأخذ القلم، جمیل یقرأ الرسالۃ. سعید جو ہے وہ دروازہ کھولتا ہے، نعیم جو ہے وہ قلم لیتا ہے، جمیل جو ہے وہ خط پڑھتا ہے. تو ہمیں یوں بھی اندازہ ہو گیا کہ کسی کا نام لے کر ہم نے جملے کو کیسے بنانا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اصول کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ تا جو ہے وہ مخاطب کے لیے ہے. تو یہ جتنے بھی جملے آپ نے آخذو یا خذو پڑھے، تو اس کو اگر ہم نے مخاطب کے لیے بنانا ہو تو کیا طریقہ ہوگا؟ یا کو ہٹا کے ہم تا لگا دیں گے. ٹھیک ہے، انت تاخذ القلم. خیر اس کا سبق مستقل آگے آئے گا تو تب ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. میں نے کہا ابھی کیونکہ ہم نے 3 اصول پڑھے تھے تو اس کی ایک امپلیمنٹیشن دکھا دوں آپ. اس سے آگے چلتے ہیں جی. اب وہی سوالات دوبارہ بنائے جا رہے ہیں افراد کے نام کے ساتھ. من یفتح الباب، سعید یفتح الباب. بھائی دروازہ کس نے کھولا؟ تو جواب کیا آ رہا ہے؟ بھائی دروازہ کون کھول رہا ہے؟ جواب آ گیا جی سعید دروازہ کھولتا ہے. من یاخذ القلم، قلم کون پکڑتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ نعیم یاخذ القلم، نعیم قلم پکڑتا ہے. من یقرأ الرسالۃ، خط کون پڑھتا ہے؟ جمیل یقرأ الرسالۃ، جمیل جو ہے وہ خط پڑھتا ہے. اب یہاں کچھ ایسے بھی جملے ہیں جو کہ امر کے ہیں، جو ابھی ہم نے قاعدے میں نہیں پڑھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ اس کے بھی آگے اصول آتے جائیں گے، وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. ایک تو اطلاع تھی کہ کون کیا کر رہا ہے، یا وہ اپنے بارے میں بھی ہے اور غائب کے بارے میں بھی ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ اگر اسی چیز کو یفتح الباب ہے یا یفتح الکتاب ہے، اسی کو اگر ہم امر میں، آرڈر میں کنورٹ کر دیں، حکم دے رہے ہیں ہم کسی کو کہ یہ کام کرو، تو اس کا جملہ کیسے بنے گا؟ افتح الکتاب، کتاب کھولو. تو جواب کیا ہے؟ افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں. اصل میں اس ایکسرسائز میں آپ کو افتحو ہی کی تربیت دی جا رہی ہے. اگر استاد کہتا ہے افتح الکتاب، اقرأ الکتاب، افتح الباب، اغلق الباب، دروازہ کھولو، دروازہ بند کرو، کتاب کھولو، کتاب پڑھو، تو یہ سارے امر ہیں. اس کی بھی تفصیل ایک پراپر جب اس کا درس آئے گا تو انشاءاللہ وہاں ہم پڑھیں گے. جواب جو ہے اس پہ نظر رکھیں. افتح الکتاب، ایک امر آیا اور اس کا جواب ہم نے دیا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں. اقرأ الکتاب، افتح الباب، اغلق الباب، میں دروازہ بند کرتا ہوں. محمود یفتح الشباک، یاد آ گیا ہے، شباک کا ہم نے پڑھا تھا. محمود بھی جانتے ہیں یفتح نیا لفظ تھا، لیکن ہم نے ابھی اس کا ترجمہ پڑھ لیا کہ یہ کھولنے کے معنی میں آتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ محمود کھڑکی کھولتا ہے. وَيُغْلِقُ الْبَابَ، اور دروازہ بند کرتا ہے. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو آج کا سبق تھا وہ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے 2 بنیادی جو ہیں وہ افعال سے متعلق سیکھا. ایک تھا فعل مضارع واحد متکلم جو کہ حمزہ کی علامت کے ساتھ تھا،
اور دوسرا تھا غائب کی علامت کے ساتھ یعنی یا کے ساتھ، جس طرح یذهبو یا یفتحو، یغلقو وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تمرین کی طرف، اور ہماری جو تمرین ہے اس میں عربی میں ترجمہ کریں، اور دوسرا جو ٹاسک ہے ہمارا اس میں ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ تو اب ہم پہلے عربی میں ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ میں جاتا ہوں، اب سب سے پہلے تو یہیں رک جائیے، میں جاتا ہوں، میری بات ہو رہی ہے تو انا تو لازمی آئے گا بیچ میں، ٹھیک ہے؟ اور جانے کا معنی ہم نے نیچے پڑھ بھی لیا، اور ابھی سبق میں بھی ہم نے دیکھ لیا۔ نیچے اگر آپ الفاظ میں جائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے اذهب، تو ترجمہ کیسے بنے گا؟ انا اذهب، انا اقول، قال یقول، ٹھیک ہے؟ کہنا، بات کرنے، میں کہتا ہوں انا اقول، میں کاپی کھولتا ہوں، انا افتح الکراسہ، یعنی انا افتح الکراسہ۔ اگر آپ سبق کی طرف دیکھیں تو ابھی ہم نے افتح الکتاب پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی کے برمثابی یہ جملہ ہے، یہاں صرف کتاب کو ہم نے بدل کے کراسہ بنا دیا کیونکہ کاپی کی بات ہو رہی ہے، اور کراسہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی، تم کتاب پڑھتے ہو، انت تقرأ الکتاب، یہ لے، سبق میں تو نہیں تھا لیکن تمرین کے اندر مخاطب تا کے ساتھ جو ہم نے پڑھا تھا اس کا جملہ آ گیا، تم کتاب پڑھتے ہو، تو تم کے لیے آ جائے گا انتا، جیسے متکلم کے لیے انا آیا تھا اسی طریقے سے مخاطب کے لیے انتا آ گیا۔ تقرأ الکتاب، تو ہم نے اقرأ یقرأ سے اب تے لگا دی تو کیا بن گیا؟ تقرأ الکتاب، تم کتاب پڑھتے ہو۔ خالد جاتا ہے، خالد یذهب، شاہد آتا ہے، شاہد یأتی۔ اب یہ دونوں غائب ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے یا لگ رہا ہے۔ سلیم تم جاؤ، اب کوئی سلیم ہے جس کو ہم حکم دے رہے ہیں، یا سلیم اذهب، شاہد تم دروازہ کھولو، یا شاہد افتح الباب، اور بیٹھ جاؤ، واجلس، اور کتاب پڑھو، وقرأ الکتاب۔ تو ہم نے الحمدللہ عربی سے اردو میں ترجمہ مکمل کر لیا، اور بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ یہ بالکل نئی تمرین ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن جب آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ جس طرح پچھلی اسماء کی ہم نے تمرینیں آسانی سے مکمل کی، اسی طریقے سے یہ بھی ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اردو میں ترجمہ کریں۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں جس کی ابھی ہم نے اردو بنانی ہے۔ محمود یذهب الی المدرسہ، ٹھیک ہے؟ الی المدرسہ یہ بھی ہم جانتے ہیں، محمود بھی جانتے ہیں، نیا لفظ آ گیا یذهب، یذهب ابھی ہم نے پڑھا، یا لگا ہوا ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہ غائب کے لیے بات ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ محمود مدرسے جاتا ہے، ایک فعل ہے جو محمود کرتا ہے، وہ یہ کہ وہ مدرسے جاتا ہے۔ حامد یفتح الشباک، حامد کھڑکی کھولتا ہے۔ انا اقرأ الکراسہ، انا کا مطلب ہوا میں، اقرأ وہی حمزہ آ گئی متکلم کی، قراء پڑھنا ہوتا ہے، تو کراسہ کراسہ ہے، میں کاپی پڑھتا ہوں۔ انت تقرأ الخطاب، اب انت آ گیا، تو یہ بس ذہن میں اسٹرکچر رکھنا ہے آپ نے، متکلم، مخاطب اور غائب کا۔ انت تقرأ الخطاب، اب تے آ گئی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تم خط پڑھتے ہو۔ اغلق الباب یا سعید، اے سعید دروازہ بند کرو۔ وافتح الشباک، اور کھڑکی کھولو۔ تعال یا حامد، اے حامد آؤ۔ اجلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ خذ القلم والورق واکتب الخطاب، خود کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لو، لے لو۔ خذ القلم، قلم لے لو، والورق، اور کاغذ لے لو، پکڑ لو، واکتب الخطاب، اور خط لکھو۔ تو یہ اس طریقے سے ان کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہوگی۔ تھوڑا سا نیا سبق ہے، شاید تھوڑے سے آپ بھی متاثر ہوں گے، اس سے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہوگی اس کو سمجھنے میں، لیکن کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسباق کو بار بار سنا جاتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ وہ چیزیں ازبر ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ بالکل کچھ نئے اصول قاعدے ہیں جن کو آپ نے ابھی ذہن میں بٹھانا ہے، تو تھوڑا بہت تو وقت لگ جائے گا، لیکن انشاءاللہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ صرف اصول حذف سابق جس طرح ہم نے کچھ اصول یاد کر لیے تھے، تو یہاں بھی ہم نے اصول یاد کرنے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔
اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، بہت ضروری ہے ہمارے لیے بھی، تاکہ ہم سبق کو مزید بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔